سجدہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، جم کے کرنا ہے اور سنت کے مطابق آپ نے کرنا ہے، کیونکہ سجدے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، سجدے کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی نسبت جو نماز پڑھتے ہیں ان کا قوت حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کہ جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کا بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتا ہے۔ اس تیز ہونے کی وجہ سے آپ کا برین، آپ کا دماغ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے نا، تو کتنی زیادہ سجدے، ذرا غور تو کیجیے۔ صبح کی نماز میں ہم لوگ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں تو کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 8۔ اسی طرح ظہر کی نماز میں 12، عصر کی نماز میں 16 اور مغرب کی نماز میں 14 اور عشاء کی نماز میں 34 یعنی 34۔ ہم کتنے سجدے کرتے ہیں؟ 96۔ اور جو لوگ نوافل پڑھتے ہیں تو وہ اس میں پلس بھی کر سکتے ہیں۔ جو صحیح طریقے سے سجدہ کرتے ہیں ان کی سکن بہت فریش ہوتی ہے، گردن کی بہت ساری بیماریوں سے وہ نجات پا لیتے ہیں۔ حدیث طیبہ میں نماز کو بیماریوں کا علاج اسی لیے تو کہا گیا ہے، اور سجدے کی حالت میں جو لوگ بند نزلے جیسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں ان کو بھی افاقہ ملتا ہے، اور سانس کی بہت ساری بیماریوں کا علاج اسی سجدے میں ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جبڑوں کے اوپر ہڈیوں میں رطوبت جو جمع ہو جاتی ہے تو یہ اس کا قدرتی علاج ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان آپ بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد سجدے میں آپ جائیں گے، اور آپ چاہیں تو 3 دفعہ، چاہیں تو زیادہ مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی صحیح طریقے سے اور صحیح شرائط کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تو انسان کو بہت زیادہ خوشیاں ملتی ہیں۔ اس کی برکت سے انسان کو اپنی زندگی سے پیار ہونے لگتا ہے کہ مولا کریمہ شکر ہے تو نے مجھے زندگی دی تاکہ میں بہتر طریقے سے تیرے سامنے جانے کے لیے تیار ہو جاؤں، جنت کا مستحق ہو جاؤں۔ پوری نماز خصوصاً سجدہ جو صحیح طریقے سے کرتے ہیں ان کے اندر سے بہت ساری جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ خصوصاً یہ تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پوری نماز کے اوپر ہم لوگ اگر غور کریں تو انسان کے اندر سے جو حسد، بغض، عداوتیں، نفرتیں، دوریاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں، ان سب کا علاج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ کے ہاں بندہ جھکا ہوا ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو سارا کیا ایک احساس ہوتا ہے، اتنی بڑی ہستی کے سامنے ہو، وہ سامنے نہیں، وہ من کی حالتوں کو جانتا ہے۔ یہ احساس انسان کو باطن صاف کرنے کی میں مدد کرتا ہے۔ نمازی بندہ ٹائم کا پابند ہوتا ہے، چاہے تنہا نماز پڑھیں چاہے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، دونوں میں بہت ہی فائدہ ہے۔ تکبر تو اسپیشلی بھاگ جاتا ہے، پھر جو مصنوعی امتیاز ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، خصوصاً جماعت کی شکل میں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، اسی قسم کا شعر ہے نا۔ وہاں غریب امیر نہیں دیکھا جاتا کہ یہاں تو آگے صف میں وہ والے ہوں جو سٹینڈرڈ کے لوگ، نہیں، سارے سٹینڈرڈ کے ہوتے ہیں کیونکہ سب اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر غمخواری کے جذبات، یکجہتی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہم ذکر اکبر کر رہے ہوتے ہیں نا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ذکر افضل یہ ہے کہ جب بندے کو گناہ کا موقع ملے لیکن اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کی خوف کی وجہ سے گناہ نہ کرے، وہ ہے ذکر افضل۔ لیکن ذکر اکبر کیا ہے؟ یہ جو نماز پڑھنا ہے، نماز کبھی کبھی پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا، روزانہ پڑھنا، 5 ٹائم کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، تبھی تو اللہ پاک ادھر تعریفیں کر رہا تھا نا۔ سجدے کا خصوصاً یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر لوگوں کے دروں سے سر اٹھا لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم اس کے سامنے جھک گئے جو ہمیں کہیں اور جھکنے نہیں دے گا۔ ابھی اب سارا پچھلا دہرائیے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا۔ پہلے
تکبیر تحریمہ کیا، یعنی خود کو وارم اپ کیا. کیا کہا؟ ایک خوف، ایک محبت کہ مولا ہم دنیا سے عاجز آ گئے، شیطان سے ہم لوگ بھاگ گئے، مولا اپنی پناہوں میں لے لے، اب ہم تیرے ہو گئے. قیام، رکوع، سجود، جس پہ جتنا زیادہ آپ غور کریں گے آپ کو اللہ سے بہت زیادہ پیار آئے گا. اللہ آپ کو اپنی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. دیکھیں صبح آپ بھوکے ہوتے ہیں، پیٹ خالی ہوتا ہے، کوئی زیادہ رکعتیں ہوتی ہیں؟ نہیں، صرف 4 ہی تو ہوتی ہیں. اسی طرح ظہر میں آپ لوگ چونکہ کھا پی کے فارغ ہوتے ہیں تو تھوڑی سی زیادہ، پھر عصر میں پیٹ خالی ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑی کم، پھر اسی طرح مغرب کے ٹائم بھی تھوڑا پیٹ خالی ہوتا ہے تو تب بھی کم. جب پیٹ پھر بھر جاتا ہے، میرے بندے کہیں بیمار نہ ہو جائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پیٹ بھرا ہوتا ہے، کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے، جسم کو تو 150 اس سے زیادہ نہیں چاہیے ہوتا ہے تو زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن جسم کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کو ساری خوراک کو گلانے کے لیے اور اس کا بہتر استعمال کے لیے اللہ رات کے وقت 17 رکعتیں دیتے. جو بندے صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہوتے ہیں ان کے اندر سے بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر، بی پی ان کا زیادہ لو نہیں ہوتا، یعنی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے. پنڈلیاں، کونیاں، ان ساروں کے مسل، اسپیشلی رکوع میں کونیوں اور بیک بون کا جو درد ہوتا ہے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ ویسے ایکسرسائز تو کرنی چاہیے، لیکن دیکھو عبادت کی عبادت اور بیماریوں کا علاج. خود بھی نماز پڑھیے اچھے طریقے سے، اور جس طرح سنت کے مطابق اس طرح اگر پڑھیں گے تو موٹاپے کا علاج بھی مل جائے گا. اس کے بعد ہم تشہد کا پڑھیں گے.